اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی اس آیت میں انسانوں کی ایک بری خصلت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے، اور اسی طرح جب وہ کبھی بد دعا کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بد دعا بھی قبول ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کو تو جلد قبول کر لیتے ہیں، لیکن انسان جو بد دعا کرتا ہے اس کو جلد قبول نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے نقصان کو بھی یا شر کو بھی بد دعا کو بھی اسی طرح جلد قبول کر لے جس طریقے سے وہ لوگ بھلائی کو یا دعا کو جلد قبول کرنے کی خواہش کرتے ہیں، لَقُضِيَ أَجَلُهُم، تو پھر اس کی کب موت آ چکی ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی بد دعا کرتا ہے تو جلدی اس کو قبول نہیں کرتے۔ اصل میں انسان مستقبل سے اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہمارے منہ سے جو بول نکل رہے ہیں یا جو بد دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں وہ کتنے سنگین ہیں، کوستا رہتا ہے۔ خاص طور پر یہ بیماری عورتوں میں بڑی ہوتی ہے، کبھی غصے میں آ گئی تو بال بچوں کو بد دعا دینا شروع کر دیا، غلط ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ نہ معلوم اللہ کی طرف سے کب قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو بد دعا کرتا ہے، اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالتا ہے۔ بہت سی خواتین یا غصے کی حالت میں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہے تو میرے گھر سے نکل جا، تو میرا بیٹا نہیں، تجھ پر فلاں کی لعنت ہو، تم پر ایسا ہو، تو ڈوب جائے، تو مر جائے۔ بہت سے لوگ بول دیتے ہیں غصے کی حالت میں، لیکن جب وہ ڈوب جائے اللہ نے اس کی فوراً وہ دعا قبول کر لی تو پھر مویلا مچاتی ہیں، پھر سینہ پیٹتی ہیں، پھر روتی چلاتی ہیں، پھر پچھتاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں جلدی جلدی، اسی طریقے سے اگر ہم بد دعا بھی قبول کرنے لگیں تو دنیا ختم ہو جائے۔ تو صبح سے شام تک لوگ بد دعا کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بد دعا ہے۔ اس لیے نہ کوسنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی نہیں کوسنا چاہیے، نہ کسی غیر کو کوسنا چاہیے، اور حدیث میں آیا کہ اپنے مال کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، مال کی ہلاکت کے لیے۔ اس مال سے فائدہ کیا فائدہ ایسا مال جو ہمارے کام میں نہ آئے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں اس طرح کے جملے، اس مال کو رکھ کے کیا کریں گے جو ہمارے کام کا نہیں ہے؟ اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے، وہ کام کے ہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جہاں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اصل میں یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ منکرین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو مکہ کے کافر تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے اور کہتے اسلام لے آؤ، اللہ کو مان لو، ورنہ پھر قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، تو کبھی کبھی وہ کہتے غصے میں آ کر اگر عذاب آنا ہی ہے تو اے اللہ بھیج دے، ابھی آسمان سے پتھر نازل کر دے، کوئی عذاب لا دے۔ اسی کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بیوقوف کو پتہ نہیں، اگر میں ابھی پتھر نازل کر دوں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن میری رحمت غالب ہے، میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کھلا رہا ہے، ہماری بد دعاؤں کے باوجود ہمیں نواز رہا ہے۔ اللہ کی صبح سے شام تک
کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں، سب رحمت خداوندی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر خدا کا غضب نازل ہو جائے اور خدا کی قہاریت سامنے آ جائے تو پھر روئے زمین کے اندر کوئی چوپایا، کوئی جانور انسان بچ نہ پائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ کتنوں غصہ کے عالم میں ہوں، کتنوں مصیبت کے عالم میں ہوں، رنج کے عالم میں ہوں، زبان پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کون نہیں جانا چاہے گا؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا جنت میں لے جانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، بس تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ نمبر 1 کہ تم زبان کو قابو میں رکھو گے، نمبر 2 تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے۔ ان دونوں کو قابو میں رکھو، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، کتنا معمولی سا کام ہے، زبان کو نہیں غلط استعمال کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں مکان دلواؤں گا، جنت میں داخلہ دلواؤں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، کوئی وکیل کے سامنے رہائی کا معاملہ آتا ہے، کوئی جیل میں ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے تو ایک گارنٹر ہوتا ہے، جب وہ آدمی ضمانت دے دیتا ہے تو پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے اس کی ضمانت پر۔ تو جب دنیا کے ایک معمولی انسان کی ضمانت پر ایک انسان مصیبت سے بچ کر آ رہا ہے، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں داخلہ دلوائیں گے، بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دو بڑی چیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا کہ یہی دو چیزیں ہیں، ان زبان کی بے احتیاطی کے بنا پر لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، گھسیٹ کر منہ ڈالا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دیجیے، ہمیشہ دوسروں کو دعا دیجیے، دعا دیجیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالے گا اور اللہ کے ہاں درجات بھی بلند ہوں گے۔ لیکن جو لوگوں کی عادت لان تان کرنے کی ہوتی ہے، کوسنے کی ہوتی ہے، بد دعا کرنے کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبوض ہوتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں، رب کی نگاہ میں پسندیدہ ہوں، تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم دعا تو مانگیں لیکن کبھی بھی بد دعا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔